ایک حدیث پاک میں 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو میرا امتی ان 3 نعمتوں پر فرحت، مسرت، خوشی اور رضا کا اعلان، اظہار اور نظریہ، عقیدہ ذہن رکھے، اللہ پاک اس کو اس کے بدلے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حقیقت نصیب فرمائیں۔ 3 نعمتیں رب کائنات نے ہمیں دیں، ہم ان نعمتوں پر خوش ہو جائیں اور اللہ سے خوشی کا اظہار کریں۔ تو فرمایا کہ جو میرا امتی ایسا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا رب ہونا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، اللہ معنا۔ جو بندہ اس پر خوش ہو جائے کہ میں اس اللہ کی مخلوق، اس کا بندہ ہوں جو ارحم الراحمین ہے، جو خیر الرازقین ہے، جو خیر الغافرین ہے، جو خیر الحافظین ہے، وہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس پر 100% خوشی بھی ہے، رضا مندی بھی ہے۔ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر خوش ہوں، میں اللہ تیرے رب ہونے پر راضی ہوں۔ تو فرمایا میرا جو امتی اللہ کے رب ہونے والی نعمت پر خوشی اور رضا مندی کا اظہار و اعلان کرے اور دل سے اس پر مسرت اور فرحت محسوس کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جو بندہ دین اسلام کے اپنے دین ہونے پر، کہ میرا دین دین اسلام ہے، جس کا نام ہی اسلام ہے، جو سلامتی اور امن کا ہے درس دیتا ہے، سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، جس کا لفظ ہی سلامتی اور امن بچاؤ پر دلالت کرتا ہے، میں اس دین اسلام کے دین ہونے پر خوش ہوں، دل سے خوش ہوں، راضی ہوں، فرحت ہے کہ مجھے اللہ نے تمام انبیاء کے ادیان، تمام انبیاء کے مذاہب، ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ حالانکہ اپنے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا دین تھا، آدم علیہ السلام کا دین، نوح علیہ السلام کا دین، داؤد علیہ السلام کا دین، سلیمان علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، باقی تمام انبیاء کے ادیان اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں بالکل صحیح تھے اور کامیابی کا زینہ تھے، لیکن اللہ تو نے مجھے کسی اور نبی کا دین مذہب نہیں دیا، تو نے مجھے مسلمان دین بنایا ہے، دین اسلام دیا ہے، تو میں تیری اس نعمت پر دل و جان سے خوش ہوں، مجھے اس پر دل و جان سے رضا مندی ہے، فرحت و مسرت ہے۔ تو فرمایا میرا جو امتی دین اسلام کے دین ہونے پر خوش ہے، اس کو کہہ دو کہ اللہ اس کو ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس نصیب۔ کتنی بڑی دولت۔ اور فرمایا جو بندہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی اور رسول ہونے پر خوش ہے، یا اللہ نبی تو آدم بھی تھا،
پر تو نے مجھے محمد کا امتی بنایا، نبی تو نوح بھی تھا، تو نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، نبی تو ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، تو نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، نبی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، پر تو نے مجھے امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ ایسے ہی جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر کہ میں ان کا امتی ہوں، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے رسول ہیں، اس پر خوش ہو، دل سے رضامندی ہو، فرحت ہو۔ فرمایا میرے اس امتی کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، کہ ہمارا نبی کتنی شانوں والا ہے، ہمارا نبی کتنی عظمتوں والا ہے، ہمارا نبی کیا بلندیوں رفعتوں والا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے اس نبی کی قدر نہیں کی۔ پتہ نہیں ہم قیامت والے دن اس نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں۔ اسی فارسی کے شعر بڑے ہیں، تو کافی سارے اشعار ہیں، ان میں سے ایک شعر کا مصرع یہ بنتا ہے: اے اللہ، اول تو میں درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، میرا حساب نہ لینا، میں حساب دینے کے قابل ہوں، لیکن اگر تو نے حساب لینا ہی ہو تو پھر میری ایک درخواست ہے کہ میرے نبی کے سامنے نہ لینا، میں نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ مجھے میرے نبی سے لحاظ آتا ہے کہ وہ کیسی رحمتوں والا اور میں کتنا نالائق، وہ کیسی مبارک سنتوں والا اور میں نے کھانا کھایا پیارے نبی کی سنت کا لحاظ نہیں رکھا، میں نے پانی پیا پیارے نبی کی سنت کا لحاظ نہیں رکھا۔ قیامت کے دن میں اس پیارے نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اس لیے میری درخواست ہے، اول تو میرا حساب لینا ہی نہ، مجھے ویسے معاف کر دینا، اور اگر لینا ہی ہو تو پھر میری آخری درخواست یہ ہے کہ میرے نبی کے سامنے نہ لینا، تاکہ میرے نبی کو بھی میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور میں بھی اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ کو پتہ ہے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں کفر کے مقابلے میں، سب سے مشکل سخت جنگ یہ جنگ تبوک ہے، غزوہ تبوک۔ دور کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا اور فصل بالکل پکا ہوا تھا کھجوروں کا، اور اس وقت عسرت اور تنگ دستی زور پر تھی۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بار بار صحابہ سے جہاد کے لیے چندے کی درخواست کی۔ تو غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل ہم پانی کے ایک چشمے پر پہنچیں گے، اور وہ چشمہ بالکل چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا پانی ہے اس میں، لہذا کوئی بندہ اس چشمے کا پانی میرے پہنچنے سے پہلے استعمال نہ کرے۔ لشکر تو بہت سارا ہے، ہزاروں میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، اونٹ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن فرمایا اس چشمے پر پہنچیں گے ہم کل، فلاں وقت وہ چشمہ آ جائے گا، جب وہاں پہنچیں گے پڑاؤ کریں گے، اس چشمے کا پانی میرے سے پہلے کوئی ساتھی استعمال نہ کرے۔ یہ میرے نبی نے اعلان فرما دیا، اور جیسے میرے نبی نے فرمایا کل ویسا ہی ہوا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس علاقے میں پہلے کبھی سفر کیا نہیں تھا، اسی وقت وہیں چشمے پر پہنچ گئے، چشمہ آ گیا، اور واقعی چھوٹا چشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشمے پر تشریف لائے، فرمایا کسی نے اس سے پہلے استعمال تو نہیں کیا؟ 2 بندوں کے بارے میں پتہ چلا، پیاس تھی، ضرورت تھی، انہوں نے استعمال کر لیا، تو آپ نے اس پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا کہ میں نے اعلان کیا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا اس چشمے سے پانی لے آؤ، پانی لے آئے، میرے آقا نے منہ میں ڈالا اور اپنی کلی والا پانی دوبارہ چشمے میں ڈالا، فرمایا اب استعمال کرنا شروع۔ اب ہزاروں کا لشکر بھی ہے، جانور بھی ساتھ ہیں، فرمایا تم بھی استعمال کرو،
اب قیامت تک یہ چشمہ خشک نہیں ہوگا، اور ایک وقت آئے گا اسی چشمے سے صرف یہ نہیں کہ آب نوشی ہوگی، اس سے آب پاشی ہوگی، اس سے لوگ زراعت کریں گے اور پورے علاقے میں اس سے زرخیزی ہوگی، فصلیں ہوں گی، لیکن چشمے کا پانی کم اور تھوڑا نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان، یہ اس نبی کی عظمت ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اسی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ جنگل میں چرانے کے لیے مختلف ساتھیوں کی ڈپٹیاں ہوتی تھیں، ایک اونٹ گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ کسی منافق نے، ہوتے ہیں اندر میں کھوٹے، تانا دینا شروع کر دیا، جی ویسے تو ہمیں جنت کی خبریں دیتا ہے، ویسے تو ہمیں جہنم کی خبریں دیتے ہیں، آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، آگے کے لیے بتاتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، اب اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات اس نے کسی اور نجی محفل میں کی، یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ کسی نے اس طرح کا جملہ کہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں کو، اونٹ فلاں جگہ پر فلاں جھاڑیوں میں اس کی رسی اٹک گئی ہے، وہ بیچارہ آنا چاہتا ہے لیکن رسی اس کی وہاں سے چھوٹ نہیں رہی، لہذا جاؤ اس اونٹ کو وہاں سے لے کے۔ اب یہ میرے نبی کا اپنے اللہ سے کتنا قرب کا تعلق ہے، راز و نیاز کا تعلق ہے، کتنا اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت و عقیدت اور کس انداز کا تعلق ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں، یہ فارس کے تھے، عربی نسل نہیں ہیں، فارس کے ہیں۔ عرب میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے بھی پہلے غلام بن کے بکتے بکاتے عرب میں پہنچے تھے، اور ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ ان کا نام بھی سلمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ ان کا اصل نام جو ماں باپ رکھا تھا وہ معابہ ان کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی، 10 صحابہ کو حضور نے اکٹھے جماعت بنا کے کہ اتنا یہ حصہ تم نے کھودنا ہے، اتنا حصہ تم نے، 3 میل کی خندق اتنا گہری کھودنی ہے کہ کوئی اس میں گرے تو نکل نہ سکے، اور اتنی چوڑی کھودنی ہے کہ جس کو انسان گھوڑا بھی چھلانگ لگا کے اس کو پار نہ کر سکے۔ اور کھودنی کہاں ہے؟ پہاڑ میں، پتھروں میں۔ آج پتھروں میں ایک مردے کے لیے قبر کھودنا مشکل ہو جاتا ہے، پہاڑ میں ایک قبر کھودنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں 3 میل کی خندق کھودنی ہے، اتنا گہری بھی اتنا چوڑی بھی۔ اور پھر زمانہ بھی وہ ہے جب صحابہ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ مجاہد ہیں، وہ اللہ والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا لگے ہوئے ہیں کام میں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ کدال سے باقاعدہ اس خندق کو کھود رہے ہیں، آپ شریک ہیں۔ اس موقع پر جب باریاں لگ رہی تھیں، 10 بندے مقرر ہوئے، تو ہر ایک کے انصار مہاجرین باریاں لگ گئیں، تو حضرت سلمان فارسی نہ انصار میں سے تھے نہ مہاجرین میں سے تھے، یہ تو آئے تھے فارس سے بکتے بکاتے، تو اب یہ بچ گئے۔ ہم یہ کن کے ساتھ ملیں؟ میرے آقا نے فرمایا سلمان منی من اہل البیت، سلمان ہمارا ہے اور ہمارے گھر کا بندہ ہے۔ یہ ہیں چھوٹوں کو بڑا بنانے والے۔ ایک بندہ جو بکتا بکاتا آیا، اہل بیت کی شان سمجھتے ہو کہ اہل بیت کی کیا عظمت ہے، اہل بیت کی کیا شان ہے؟ لیکن حضرت سلمان فارسی جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو اب ہیں نا، اس وقت غلامی سے آزاد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک علاقے مدائن کے گورنر بھی رہے حضرت سلمان فارسی، لیکن جس وقت فوت ہوئے اس وقت بھی ان کے اثاثہ جات جو تھے، ایک پیالہ، ایک تشت اور ایک چادر کمبل جو آدھا اوپر اوڑھتے آدھا نیچے، اور ایک جھونپڑی، گورنری کے زمانے میں جھونپڑی میں رہتے تھے،
کسی نے آ کے پیشکش کی ہے ہم آپ کے لیے کمرہ بنا دیتے ہیں، فرمایا کمرہ بناؤ گے میں مر جاؤں گا کمرہ کھڑا رہے گا، یہ جھونپڑی ہے لوگ اٹھا کر کے دن کے آگ لگا کے اپنی آگ جلا لیں گے، تو مجھے کمرے کی ضرورت نہیں، میری ضرورت اس جھونپڑی میں پوری ہو رہی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بکتے بکاتے مدینہ طیبہ پہنچے تھے، ان کو عیسائی مولویوں سے عیسائی علماء سے یہ علم حاصل تھا کہ آخری نبی کی ہجرت ایسے علاقے میں ہوگی جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، یثرب جس کا نام ہے، یہ سن چکے تھے، اور یہ بھی سن چکے تھے کہ وہ صدقہ استعمال نہیں کریں گے، اس لیے اہل بیت سید پر آج بھی زکوٰۃ ناجائز ہے، جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، کفارہ ہے، قربانی کے چمڑے کے پیسے ہیں، یہ آج بھی سید پر ناجائز ہے۔ ہاں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، ہمارا تو یہ شعبہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں افسوس ہے کہ نبی کے عاشقو تم نبی کی اولاد کو زکوٰۃ کے علاوہ نہیں پال سکتے ہو، نبی کی آل ہو اور وہ مانگتا پھر رہا ہو، امت کے لیے ڈوب جانے کا مقام ہے، سید کو تو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھو، سید کو تم بغیر مانگے اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ جس بھی گاؤں میں شہر میں بستی میں کوئی سید رہتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہاں ہو واقعتاً سید، بناوٹی سید نہ ہو، واقعتاً سید ہو تو اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھو، اس کو یہ نوبت ہی نہ آنے دو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کسی کو اپنی ضرورتیں بتاتا پھرے، زکوٰۃ مانگتا پھرے، مسئلے پوچھتے ہیں اس کو زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں۔ بھئی زکوٰۃ تو مال کی میل کچیل ہے، یہ میرے آقا کے خاندان کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چکے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ استعمال نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دو مونڈھوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے ہوگی، یہ باتیں وہ سن چکے تھے۔ اب جب حضور ہجرت فرما کے پہنچ گئے مدینہ طیبہ قباء کے محلے میں، جہاں آج کل مسجد قباء ہے، جہاں ایک نماز پڑھو صبح کی خصوصاً تو ایک عمرے کا ثواب ہے، بشرطے کہ مسجد نبوی سے پیدل جاؤ پیدل آؤ، اور قریب ہے، دور نہیں ہے، پیدل بندہ جا سکتا ہے، آج کل تو راستہ بھی بڑا آسان بنا دیا، درمیان میں شارٹ کٹ بنا دیا، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اس محلے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے مکہ سے ہجرت کر کے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں مالک کا کام کر رہا تھا، کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا تھا، اس کا عزیز رشتہ دار اس کے قریب آ کے بیٹھا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ مکے سے آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، فلاں فلاں اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات آ گئی ہے مدینہ طیبہ میں، یہ آپس میں بول رہے تھے، میرے کان میں آواز پڑی، تو میں تو پہلے سے عیسائی مولویوں سے سن چکا تھا، تو میں نے دل میں چاہا کہ میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں، اتنا جلدی اس کی مجلس میں پہنچوں۔ خیر میں نیچے اترا اور میں نے مالک سے پوچھا کیا بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے ڈانٹا جو بات بھی تیرا کیا ہے۔ خیر مجھے جستجو ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور چند کھجوریں میرے ہاتھ میں تھیں، میں نے کہا جی میں غریب ہوں، لیکن میں نے سمجھا ہے کہ آپ مسافر ہیں، مکہ سے آئے ہیں، تو آپ کو بھی کچھ ضرورت ہوگی، یہ میں صدقے کی چند کھجوریں لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہم صدقہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں میرا مقصد کھجوریں دینا نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف جانچنا تھا، تو مجھے پہلے نشانی پائی گئی کہ واقعی یہ صدقہ نہیں لیتے، مجھے بھی کہا گیا تھا کہ آخری نبی صدقہ استعمال ہے نہیں کرے گا۔ کل کا دن آیا، میں پھر چند کھجوریں لے کے پھر حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں چند، لیکن یہ ہدیے کی ہیں، آپ ہدیہ قبول فرما لیں۔ ہاں فرمایا ہدیہ ہمارے لیے جائز ہے، حضور نے قبول فرما لیا، دوسری نشانی بھی پائی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوں، کیوں؟ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ یہ جستجو میں ہے، تو آپ نے کپڑا ہٹایا، فرمایا دیکھ۔ تو جب میں نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً ہی میں آگے سامنے آیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی شان کو سمجھو، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ میں تیرے اس بات پر راضی ہوں، خوش ہوں، شکر ہے کہ تو نے مجھے محمدی بنایا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ورنہ پہلے جو نبی تھے اللہ ہمیں کسی ان کے زمانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر کریں۔ اللہ اس نعمت کی وجہ سے، اس شکر کی وجہ سے ہمارے ایمان کا مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت وہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، وجد حلاوت الایمان، حضور نے فرمایا میرا وہ امتی ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ کون؟ رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر خوش ہو اور دین اسلام کے اپنے دین ہونے پر خوش ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر خوش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل